نوجوان پوچھ رہے ہیں کہ مکہ مدینہ میں غیر مسلم کیوں نہیں جا سکتے؟ ہندو اور قادیانی سے شادی کیوں نہیں ہو سکتی؟ دین پر تنقید، اعتراض کی آزادی کیوں نہیں ہے؟ اسکولوں میں اسلامیات اور مطالعہ پاکستان پڑھانے والے اساتذہ کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پر گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے، منظور یہ تلخی یہ ستم ہم کو گوارا، دم ہے تو مداوائے علم کرتے رہیں گے۔ آج کا میرا موضوع نصابی کتب میں موجود بعض اسلام سے متصادم انسانی حقوق کے منشور کی جو تعلیم ہے اور اس کے تباہ کن اثرات جو معاشرے پر اثر انداز ہو رہے ہیں وہ بتانا مقصود ہے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مغرب سے ہماری اصل جو جنگ ہے نا، وہ آزادی کے عقیدے کی جنگ ہے۔ آزادی کے عقیدے کا انکار کیے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل سبب بھی یہی آزادی کا عقیدہ ہے۔ اس کے خلاف ہمیں جنگ کرنی ہے اور جنگ ہونی بھی چاہیے۔ اسلامی تحریکوں، مذہبی جماعتوں، بلکہ پورے عالم اسلام کو منشور انسانی حقوق کی جو بعض شکیں ہیں کہ عقیدہ آزادی میں اصلاح کی، اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ تمام فتنے جو ہیں نا وہ اسی سے پیدا ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں 1985 سے اب تک توہین رسالت کے 5000 سے زائد مقدمات کا اندراج آزادی کے عقیدے کا جو ہے نا وہ نتیجہ ہی ہے۔ یہی عقیدہ ہمیں اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، لیکن اس کی تنقید و تشریح و اصلاح نہیں پڑھائی جاتی۔ 7ویں جماعت کے نصاب میں بچوں کو ہیومن رائٹس پڑھائے جا رہے ہیں۔ پیک پبلشنگ کمپنی کی کتاب جو ہے سوشل سٹڈیز فار ٹوڈے، والیوم نمبر جو 2 ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ کتاب پاکستان کے کئی اسلامی اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے۔ اس کا 8واں باب جو ہے نا وہ ہے آور رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز، ہمارے حقوق و فرائض۔ اس میں ذیلی سرخی ہے کہ واٹ آر ہیومن رائٹس، کہ ہیومن رائٹس کیا ہیں، انسانی حقوق کیا ہیں۔ اس سرخی کے بعد بتایا گیا ہے کہ ہر شخص کو مکمل آزادی اظہار رائے کا حق حاصل ہے، ہر شخص کو مذہب بدلنے کی آزادی ہے، ہر شخص کو ہر جگہ جانے کی آزادی ہے، ہر شخص کو کسی کے ساتھ بھی باہمی رضامندی کے ساتھ تعلق رکھنے کی آزادی ہے، ہر شخص کو تنقید کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ تو یہ سب چیزیں بتائی جا رہی ہیں، اور آزادی کی یہ اسباق پڑھنے کے بعد اگر نوجوان سیکولر لبرل ہو رہے ہیں تو پھر کیا غلط ہے؟ نوجوان پوچھ رہے ہیں کہ مکہ مدینہ میں غیر مسلم کیوں نہیں جا سکتے؟ ہندو اور قادیانی سے شادی کیوں نہیں ہو سکتی؟ دین پر تنقید، اعتراض کی آزادی کیوں نہیں ہے؟ اسکولوں میں اسلامیات اور مطالعہ پاکستان پڑھانے والے اساتذہ کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب ہی نہیں ہے کہ اس آزادی کا مطلب کیا ہے اور اس کو سمجھانا کس طرح ہے۔ اب اے لیول اور او لیول کے طلبہ کے جو سوالات ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں کہ مسئلہ صرف انسانی حقوق کے منشور کی تعلیم پر ختم نہیں ہو جاتا کہ اے لیول او لیول اسکولوں میں اسلامیات کے نصاب میں ایسی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں جن سے پوری اسلامی تاریخ اور اسلامی علمیت پر سوالات، شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ان کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ کانکوبائن یعنی بالجبر رکھیل تھی، نعوذ باللہ۔ لڑکیاں اسلامیات کے اساتذہ سوال پوچھتی ہیں کہ کیا واقعی ایسا تھا؟ لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے۔ کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ سیکس سلیو تھی، نعوذ باللہ۔ طالبات اس پر بھی سوالات پوچھتی ہیں مگر انہیں کوئی جواب نہیں مل پاتا۔ اسلامیات کی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے، العیاذ باللہ۔ فیلڈ مارشل ایوب خان نے ایک مرتبہ ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی کو بلا کر یہی سوال کیا تھا کہ ایک انگریزی کتاب میں حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کانکوبائن کیوں لکھا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب لے کر آؤ۔ قریشی صاحب نے مولانا حسن مثنی ندوی اور مولانا عبدالقدوس ہاشمی کو طلب کیا اور بتایا کہ ایوب خان سخت ناراض ہیں، اس کا جواب مانگا ہے۔ دونوں حضرات دن رات تحقیق کرتے رہے، آخر میں ایک مقالہ جو ہے نا وہ حسن مثنی ندوی نے تیار کیا جس میں ثابت کیا تھا کہ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھیں۔ افسوس ہے کہ 21ویں صدی میں ہم ایسے جاہلانہ سوالات کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔
غلط سلط تحقیقات پیش کر کے غلام احمد پرویز کی طرح لوگوں کو مطمئن کر دیتے ہیں۔ اب مطالعہ پاکستان کو اگر دیکھا جائے تو مسلمان بادشاہوں کے واقعات کی ایسی تصویر کشی کی گئی ہے کہ طلبہ بادشاہوں اور بادشاہت سے نفرت کرنے لگتے ہیں، لیکن ان کتابوں میں جمہوریت کی خونی تاریخ پر ایک لفظ بھی نہیں لکھا جاتا۔ مثلا شاہ جہاں کے بارے میں اورنگزیب کے طرز عمل کو کتاب میں اس طرح لکھا گیا ہے کہ جیسے اورنگزیب جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا اور ظالم حکمران تھا جس نے اپنے بھائی کو جان بوجھ کر اقتدار کے لیے قتل کر دیا تھا۔ میدان جنگ کے واقعات کو غلط تناظر دے کر یہ بتایا گیا ہے کہ اورنگزیب نے باپ کو پینے کا پانی بھی نہیں دیا، اور جب باپ نے دہائی دی تو اس نے مختصراً جواب دیا اٹ از یور اون فالٹ، کہ یہ آپ کی اپنی غلطی ہے۔ کتاب میں تمام تاریخی حقائق کو نظر انداز کر کے صرف یہ لکھا ہے کہ بے گناہ شاہ جہاں جو ہے وہ جو اورنگزیب کا باپ تھا آگرہ کے قلعہ میں نظر بند تھا، اور پھر بتایا گیا کہ وہ اپنے اپارٹمنٹ سے حسرت کے ساتھ تاج محل کو وہ دیکھتا تھا۔ یہ ہماری مطالعہ پاکستان کی تاریخ ہے۔ اب یہ ہے کہ تاریخ پڑھائی کیسے جائے، تاریخی واقعات کس طرح سمجھا جائے، یہ خود کو ایک نہایت ایک اہم موضوع ہے جس پر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ ہماری کتابوں میں بچوں کو یہ کچھ پڑھایا جا رہا ہے اور اس کا جواب ہمارے اساتذہ کے پاس نہیں ہے، نہ نصابی تحقیقی تعلیمی ادارے اس موضوع پر کام کر رہے ہیں۔ بچے جب تاریخ، مطالعہ پاکستان اور اسلامیات پڑھتے ہیں تو ان کے ذہن میں بے شمار سوالات، شبہات اور اشکالات متن میں بچھی ہوئی بارودی سرنگوں کے ذریعے پیدا کیے جاتے ہیں کہ استاد بھی ان سے لا علم ہوتا ہے، اور اس پر غور و فکر بھی ضروری ہے کہ بچوں کو اسلامیات، تاریخ پاکستان اور تاریخ اسلام کیسے پڑھائی جائے۔ اساتذہ، دینی سکولوں اور نصابی تحقیقاتی اداروں کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے تمام سوالات کا ڈیٹا بینک جو ہے نا وہ بنائیں اور اہل علم سے رجوع کر کے ان کا جوابات لکھوائیں۔ آج کا طالب علم جب اپنی تہذیب، علمیت، اسلام اور تاریخ کے بارے میں یہ کچھ پڑھے گا تو وہ لبرل ہوگا یا مسلمان، اسے اسلامی تاریخ سے محبت ہوگی یا نفرت، وہ اپنے ماضی پر فخر کرے گا یا شرم سے پانی ہوگا۔ ان عقیدوں کو پڑھنے اور ان کو ایک عالمگیر سچائی تسلیم کرنے کے بعد کیا بچے کا دین، ایمان، عقیدہ، اسلام رہ سکتا ہے؟ علماء اور مذہبی جماعتیں ان مباحث سے بالکل لا تعلق ہیں۔ ایک جانب مغرب کو انسانی حقوق کا لمبردار ثابت کیا جا رہا ہے، کیونکہ 7ویں جماعت کی اس کتاب انسانی حقوق کے منشور کے بارے میں یہی لکھا ہے کہ اس منشور نے انسانوں کو ظلم و استحصال سے بچایا ہے، مگر کتاب میں یہ نہیں بتایا گیا کہ اس منشور کو بنانے والی قوموں نے اور دنیا بھر پر اس کو مسلط کرنے والوں نے دنیا پر کتنے مظالم کیے ہیں اور کیوں کیے ہیں۔ انسانی حقوق کے نام پر اربوں لوگوں کو کا قتل عام کیا گیا ہے۔ ان کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔